اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ غفار، جو آپ کے جد ابجد غفار کے نام سے موسوم ہے، مکہ مکرمہ سے شام فلسطین کی جانب جانے والی شاہراہ کے ایک جانب آباد تھا۔ اس قبیلے کے نوجوان بحر افلاس میں ہچکولے کھانے کے سبب اس شاہراہ کے قریب سے گزرنے والے قافلوں پر جھپٹ پڑتے اور انہیں مار پیٹ کر تہی دامن لٹا دیتے، گویا ایک طرح سے یہی رازنی ان کا پیشہ بن چکی تھی۔ قتل و غارت گری میں ڈوبے ہوئے اس قبیلے کے ایک خاتون رملہ بنت ربیہ کی آغوش عاطفت میں ایک بچے نے جنم لیا، جس نے یہ محبوب خدا داد تو کائنات کا منظور نظر بننا تھا۔ جو بچہ قدرتی طور پر سلیم فطرت لے کر جنم لیتا ہے، ہوش سنبھالتے ہی ان پر خیر کا غلبہ نظر آنے لگتا ہے۔ وہ فحاشی سے طبعاً متنفر معلوم ہوتا ہے۔ غفاری گھرانے کی اس فرزند نے بھی ہوش سنبھالا تو اپنے افراد قبیلہ کو گمراہ کو راہ پر پایا۔ ان افعال بد سے آپ کو شدید نفرت ہو گئی۔ آپ تلاش حق کی جستجو میں سرگرداں رہنے لگے۔ آپ راستے کی نشیب و فراز طے کرتے ہوئے مولود مصطفیٰ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور 30 دن تک گوہر مقصود پائے بغیر شب و روز گزارتے رہے۔ اس دوران آپ سیدنا علی اکبر کرم اللہ وجہہ اور سیدنا صدیق اکبر کے بھی مہمان بنے رہے۔ ایک دن حضرت علی نے جناب ابو ذر سے مکہ مکرمہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میں تو نبی آخر زماں کی زیارت آپ کے دست عنایت پر بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا، خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، شور نہ کرنا، اگر کفار کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ اس وقت آقا نامدار ایک چبوترے پر تشریف فرما تھے۔ دور سے ہی آفتاب رسالت کی شعاعیں جناب ابو ذر کی آنکھوں کو جگمگانے لگیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کریم میں مصروف تھے۔ قریب جا کر ابو ذر نے سلام نیاز پیش کیا اور پوچھا، آپ کون سا نغمہ پڑھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نغمہ نہیں، تلاوت وحی حق ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ حضور نے مختصراً تلاوت قرآن حکیم سنائی۔ اللہ اللہ، تلاوت قرآن صاحب قرآن کر رہا ہو، سننے والا پیکرے سوز و گداز ہو تو بھلا قبول حق سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ ابو ذر نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ ابو ذر نے عرض کیا، قبیلہ غفار سے۔ حضور کے چہرہ انور پر تسکین آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری یوں محسوس کر رہے تھے جیسے آقا دو جہاں کو آپ کے قبول اسلام کا انتظار ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک مجاہدانہ فطرت کے مالک تھے۔ حضور اور آپ کے جانثاروں نے چاہتے تھے کہ آپ اجنبی رہیں اور ابھی کلمہ طیبہ کا اعلان مت نہ کریں۔ انہیں خدشہ تھا کہ قریش ابو ذر کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، مگر ابو ذر دبنگ مزاج انسان تھے۔ آپ نے کعبہ میں داخل ہوتے ہی دبنگ انداز میں اللہ کی وحدت و کبریائی کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اہل ستم کے ترکش میں کوئی تیر ایسا نہ تھا جو اس پیکرے تسلیم و رضا کے جسم میں پیوست نہ کر دیا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کو جب اس بہیمانہ جبر کا پتہ چلا تو آپ نے انہیں یہ کہہ کر پنجہ ستم سے چھڑایا کہ یہ قبیلہ غفار کے فرزند ہیں، جب تمہارے قافلے تجارت کے لیے وہاں سے گزریں گے تو وہ تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی کلمہ حق بلند آہنگ کہنے کی پاداش میں کئی مرتبہ آپ کو ظلم کا تختہ مشق بنایا گیا۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہمارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس تاکیدی حکم میں اب یہودیوں کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی قبلے کے سلسلے میں ان کے موقف کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ہوں، ان کا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہ نماز کے وقت رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، کیونکہ یہ ان کے رب کا برحق فیصلہ ہے۔ اشارتاً یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمہیں اس سچائی سے روگردانی نہ کرو۔ قرآن مجید کے الفاظ اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے سے واضح طور پر اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ واقعی بعض مسلمانوں کے دلوں میں شک تھا اور ایسی صورتحال موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار تاکید کرنی پڑی اور شدید وعید بھی فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر بالکل ایک جدید غرض کی خاطر قبلہ کے معاملے میں تاکید کی جاتی ہے۔
مسلمان یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی دوسرے لوگ اس پر استدلال کرتے تھے کہ ان کا دین مسلمانوں کے دین سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ان کا قبلہ اصل ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نظام زندگی بھی اصل ہے۔ اس لیے تحویل قبلہ کے حکم کی تاکید مزید کر کے اس استدلال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ دوسری طرف مشرکین عرب بیت الحرام کو ایک مقدس مقام سمجھتے تھے اور اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ بھی بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر یوں اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان تو یہودیوں کے تابع ہیں، انہوں نے اپنا مقدس مقام کو چھوڑ دیا ہے اور بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جی اگلی آیت۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اس توقع پر کہ تم یہ ہدایت و فلاح کا رستہ پالو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا گزر جہاں سے بھی ہو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں بھی وہ ہوں اپنا بیت اللہ کی طرف پھیر کر نماز پڑھا کریں، جیسے کہ اب ہم پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے، یعنی کہ جو کفار تھے ظالم اپنی بات کرتے رہیں گے، تم ان کے آگے کسی دلیل کے آگے مت جھکو۔ ہدایت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ لوگ ان کی اپنی سازشیں کریں گے، تمہیں متنفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کو کسی طرح بھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی حجت بازی جاری رکھیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ ان کو تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تمہاری زمام کار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات تمہاری شایانہ شان نہیں ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ ان احکام کو ترک کر دو جو میری جانب سے تم پر نازل ہوئے ہیں۔ ڈر اور خشیت کا لائق تو میں ہوں، اس لیے کہ تمہاری دنیا و آخرت کے تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں۔ ظالموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کے انعام و اکرام یاد دلائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ درست رکھا اور احکام خداوندی کی اطاعت کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید انعامات کی بارش ہوگی، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اس توقع پر کہ تم راہ ہدایت پالو۔ غرض یہ ایک یاد دہانی ہے جس میں ایک خاص اشارہ ہے، ایک بڑھتی ہوئی حوصلہ افزائی ہے، اور بار بار اللہ کے فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا انعام ہے وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے، خود ان کے دل و دماغ گواہ ہیں کہ وہ کیا ہے، ان کی پوری زندگی میں موجود ہے، وہ اپنے موقف اور اپنے معاشرے میں اسے پاتے ہیں۔ اس کائنات میں انہوں نے جو مقام اپنے لیے متعین کیا ہے اس میں بھی وہ اس نعمت کو پاتے ہیں۔ یہاں طویل قبلہ کے حکم میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس تکرار میں ہر مرتبہ ایک نیا مفہوم دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طویل قبلہ کی خواہش رکھتے تھے، اس خواہش کو انداز بیاں با ادب خاموشی تھا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طویل قبلہ منظور فرما دیا۔ دوسری مرتبہ کہا گیا کہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب اور خواہش بھی تھی، لیکن حکم خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے اور عین حق ہے کہ تیسری مرتبہ جو حکم دیا گیا اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا ہے، یہ کہ دشمنان اسلام اسے اپنے دین کی برتری کے لیے استدلال کرتے ہیں، اس لیے حکم تحویل صادر ہوا۔ اس لیے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے، دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہ ہو اور وہ ہر معاملے میں ہلکے ہوں۔ اس مناسبت سے قرآن مجید مسلمانوں کو پھر یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے ہوئے تمہاری طرف اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قبلہ مسلمین بیت الحرام کے معمار اول تھے۔ یوں قرآن مجید مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روحانی وارث قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کا براہ راست تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔